بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ذکر کرتے ہیں جنت کے سرداروں کا، جن کو اپنی زندگی میں ہی خوشخبری دی گئی تھی کہ وہ جنت کے سردار ہیں، اور اسی زندگی میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔ اب جنت تو پہلے ہی ان کے لیے تھی۔ وہ چاہتے تو کربلا کے میدان میں نہ جاتے، وہ چاہتے تو دین اسلام کے لیے نہ لڑتے، لیکن ان کو بچپن سے اس شہادت کے لیے تیار کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر بھی دے دی کہ ان کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ باپ حضرت علی، ماں حضرت فاطمہ، نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی حضرت حسن، ان سب کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ ایک دن کربلا کے مقام پر حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے گا، لیکن کبھی کسی نے اس بات کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ فخر سے اپنی شہادت کی خبر بھی سنتے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار بھی کرتے۔ صحابہ کرام کو بھی پہلے سے پتہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، لیکن کبھی کسی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہ کی کہ حضرت امام حسین کو اس حادثے سے محفوظ رکھنا، بلکہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی کہ حسین کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمانا، ان کے درجات بلند کرنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بارش کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات کی اجازت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی۔ اب وہ فرشتہ میری خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت امام حسین میری گود میں تھے، میں ان کو پیار کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس فرشتے نے کہا کہ آپ کی امت کے لوگ حسین کو شہید کر دیں گے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھا دوں جہاں یہ شہید ہوں گے۔ پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جگہ بھی دکھائی اور وہاں سے سرخ مٹی بھی لے کر آیا۔ اس مٹی کو حضرت سلمہ نے اپنے کپڑے میں لیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سرخ مٹی کو ایک شیشی میں رکھ دیا، اور حضرت امام حسین کی شہادت کے دن یہ مٹی خود بخود خون بن گئی، جس سے مجھے پتہ چل گیا کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت علی جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے، جب آپ فرات کے کنارے پر ٹھہرے اور اس زمین کا نام دریافت کیا۔ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے۔ جیسے ہی آپ نے کربلا کا نام سنا، آپ اتنا روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا، جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں، اور وہاں کی مٹی بھی مجھے سنگائی۔ ان سب باتوں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام کو پہلے سے پتہ تھا، اور اللہ سے گلہ شکوہ کیے بغیر ویسے ہی حضرت امام حسین کی تربیت کی گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں اتنے دن بھوکے پیاسے رہے کیونکہ ان کی تربیت ہی ایسی کی گئی تھی کہ کل کو کربلا کے میدان میں جائیں تو حق کے لیے لڑ سکے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن کر حیران ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جولی اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ، میرے نواسوں نے کل کربلا بھی جانا ہے، انہیں 3 وقت روٹی نہ دینا، 1 وقت روٹی دینا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ ان کو اس حادثے سے محفوظ رکھنا، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا جو ان کو اور اہل بیت کو ماننا تھا، اس لیے اسی حکم کے مطابق دعا کی کہ اللہ ان کو 3 وقت روٹی نہ دینا، 1 وقت روٹی دینا، کہ کل کو جب کربلا کے میدان میں جائیں تو پہلے سے ان حالات کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے اپنے نواسوں کو، فاطمہ نے اپنے بچوں کو اس جنگ کے لیے تیار کیا، ان بچوں کو تیار کیا جو پہلے ہی جنت کے سردار تھے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین ابھی 7-8 سال کی عمر میں تھے کہ دونوں بچوں نے روزے رکھے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ میرے بچوں نے روزہ رکھا ہے، بازار گئے، جو لے کر آئے اور حضرت فاطمہ کو دی۔ حضرت فاطمہ نے ان کو پیسا اور ان کی روٹیاں بنائیں۔ اب افطاری کا وقت ہوا، کھانا سامنے پڑا تھا۔ عین افطاری کے وقت دروازے پر بھکاری آ گیا، کہنے لگا، میرے رسول کے گھر والوں، کئی دن سے روٹی نہیں کھائی۔ اب حضرت فاطمہ اور حضرت علی بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امام حسین سب سے چھوٹے تھے۔ انہوں نے برتن اٹھایا اور اپنی ماں سے بولے، اماں میں نہ دے کر آؤں؟ حضرت فاطمہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر رشک کرنے لگی۔ حضرت امام حسین باہر گئے اور اپنے حصے کا کھانا بھکاری کو دے آئے، خود پانی اور کھجور سے روزہ کھولا، لیٹ گئے۔ پھر صبح دوسرا روزہ کھجور اور پانی سے رکھ لیا۔ اب بچے 1 دن کے بھوکے تھے۔ حضرت علی اگلے دن پھر گئے، جو لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ نے روٹیاں بنائیں اور افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ اب یہ دوسرا دن تھا جو بچے بھوکے تھے، اور اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، آزمانے پر آئے تو جب مرضی امتحان لے لے۔ دوبارہ سے افطاری کا وقت ہوا، پھر آواز آئی۔ مانگنے والے نے کہا، بھوکا بھی ہوں، یتیم بھی ہوں۔ اب حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ یتیم کا پیٹ بھرنے میں کبھی دیر نہ کرنا۔ حضرت امام حسین نے پھر کھانا اٹھایا اور پھر باہر دروازے پر دے آئے۔ یہ تھے جنت کے سردار، جن کو پہلے سے ہی جنت کی بشارت تھی۔ وہ چاہتے تو نہ دیتے، لیکن یہ ان کے ماں باپ کی تربیت تھی۔ اب دوسرا دن بھی بغیر کھائے پیے کھجور اور پانی سے روزہ کھول لیا، اور ویسے ہی تیسرے دن دوبارہ کھجور اور پانی سے روزہ رکھ لیا۔ اب ہمارے ہاں کے بچے ہوتے تو کبھی اتنی دیر نہ بھوکا رہتے، اور ماں بھی ہوتی تو کہتی ان کا کام ہے روز آنے کا، تم کھاؤ۔ لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، انہوں نے کربلا کے میدان میں جانا تھا۔ اب تیسرا روزہ بھی سارا گزارا۔ عین افطاری کے وقت جب افطاری کے لیے بیٹھے تو دوبارہ باہر سے آواز آئی، مسکین ہوں، لاچار ہوں، گھر بھی کوئی نہیں اور کھانا بھی کتنے دن سے نہیں کھایا۔ یہ سنتے ہی حضرت امام حسین پھر اٹھے اور اپنا کھانا اس فقیر کو دے آئے۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ بچے 3 دن کے بھوکے تھے، میں نے ان کو پکڑا اور مسجد لے گیا کہ کہیں 3 دن کی بھوک سے میرے بچے گر نہ جائیں۔ تینوں شہزادے مسجد میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، اور ایسا لگا جیسے ہمارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے تینوں کے چہرے دیکھے، فرمانے لگے، یہ جبرائیل کھڑے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تیرے 3 دن کا عمل اللہ کو بہت پسند آیا ہے۔ اللہ کے ساتھ محمد کو بھی تمہارا یہ عمل بہت پسند آیا ہے۔ یہی تھے وہ جنت کے سردار، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کی مرضی کے مطابق کیا، اور پھر کربلا میں اس دین کو بچاتے بچاتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان مضبوط کریں، آمین۔